اللہ اکبر استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس واسطے، جس خالق و مالک نے اپنے خاص فضل و رحمت کے نام منہج، عقیدہ، مسلک وہ عطا فرمایا ہے جنہاں سارے مسالک دے وچوں اعلیٰ بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ اس دین اسلام دی نعمت عطا فرمائی جو سارے ادیان وچوں اعلیٰ ہے۔ اس پیغمبر دے امتی بنایا ہے جو سارے انبیاء وچوں اعلیٰ ہے۔ اس امت وچ پیدا فرمایا ہے جو ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ ہے۔ اپنی کتاب کلام رحمان قرآن پاک عطا فرمائی جو اللہ پاک دی ساری آسمانی کتاباں وچوں اعلیٰ ہے۔ حضرات جی وقار، ہر انسان پریشان، کوئی نہ کوئی پرابلم، مصیبت، آزمائش۔ اللہ پاک کو پہلے دعا کرو اللہ ساڈے سبنا تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر زندگی دے اندر سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اگر دل کرتا ہے کہ زندگی دی حلاوت محسوس ہوئے، چاشنی محسوس ہوئے، لذت محسوس ہوئے، اللہ احکام الحاکمین نے تینہ چیزاں دے اندر خاص قسم دی لذت اور حلاوت کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر زندگی دے اندر چاہتے ہو کہ مزہ آئے زندگی گزارن دا، آپ فرماتے ہیں اس لذت نو نماز دے اندر تلاش کرو، نماز پڑھو، نوافل ادا کرو، اللہ احکام الحاکمین تہاڈی زندگی بہتر بنا دے گا۔ فرمایا دوسری چیز اللہ کریم دا زیادہ تو زیادہ ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جائے، بندہ خوش ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ ذکر کرو زندگی دے اندر، اللہ احکام الحاکمین تانوں خاص قسم دی لذت عطا فرمائے گا۔ فرمایا تیسری چیز قرآن پاک دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرو، اللہ احکام الحاکمین جو ایمان والی مٹھاس اور لذت ہے، نماز، ذکر اور قرآن پاک دے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں نو عطا فرما دے۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہو، ذکر بھی کرتے ہو، قرآن پاک دی تلاوت بھی کرتے ہو، پھر بھی زندگی دے اندر سکون نہیں، زندگی گزارن دا مزہ نہیں، تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر اپنے آپ دے غور کر، اللہ نے تیرے واسطے اپنی رحمت دا دروازہ بند کر چھڑے۔ یعنی بندہ قرآن پاک پڑھے، نماز پڑھے، ذکر کرے، پھر بھی سکون نہ ملے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑا تاریخ ساز ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم۔ فرماتے ہیں اپنے دل دیکھو، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بندہ ایماندار ہوئے، آکھے یار میں قرآن پڑھ کے قرآن سن کے تھک گیا، بندہ کہے مولوی جی سورت چھوٹی پڑھنی ہے، خطیب صاحب وقت کی پابندی کا خیال کرنا ہے، قرآن کسی اور موقع تے پڑھ لینا، یا بندہ آپ تلاوت کرتا ہے
وہ دل ہی نہ کرے کہ میں زیادہ تلاوت کرا تو میں اپنی بات نہیں کروں گا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا قول پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرما دینا قرآن میں تے بڑی حلاوت ہے، قرآن پاک دے اندر تے بڑی مٹھاس ہے۔ قرآن مومن پڑھے تو ایمان بڑھتا ہے، مومن قرآن پاک پڑھے تو وہ دل کرتا ہے میں قرآن پڑھتا جاواں۔ تم ایسا ایماندار ہے کہ قرآن سن کے اک جانا، تھک جانا، پریشان ہو جانا۔ لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، فرماندے نے جے تواڈے دل صاف ہون تسی کلام رحمان تو یعنی اللہ پاک دے قرآن تو تواڈے دل کبھی بھر سکدے ہی نہیں، بلکہ تواڈا دل کرے گا کوئی پڑھنے والا پڑھدا جائے، اسی سنتے جائیے اللہ پاک دی قرآن دیاں تلاوتاں کرتے جائیے۔ لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم۔ اور ایک لمحے واسطے اپنے دل دیکھیے کہ صاف نے، دل پاک ہے، پلیت تے نہیں، گندا تے نہیں، نجس تے نہیں۔ کسے بندے نو پوچھ لو آکھے گا جی میرے ارگا دل تے کسی دا ہے ہی نہیں، میں بڑا پاک صاف دل رکھنے والا۔ تو ایک لمحے واسطے خود غور کرو دل دی کیفیت کیا ہے۔ اس دل دے اندر شرک تے نہیں، بدعت تو نہیں، حسد تو نہیں، غیبت دے جراثیم تے نہیں، چغلی دے جراثیم تے نہیں، منافقت دے جراثیم تے نہیں، بلا وجہ اختلافات دے جراثیم تے نہیں، مسلمان دی عزت نو نقصان پہنچان دے جراثیم تے نہیں۔ حضرات اپنے دل دیکھو، اگر دل دے اندر صرف ایمان ہے، دل کے اندر صرف اللہ رسول دی محبت ہے، دل تیرا پاکیزہ ہے، ہمدردی، پیار، محبت، مودت، اتفاق، اتحاد، خیر خواہی، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، ذکر، اذکار، تلاوت، رات کا قیام، اگر تیرے دل کے اندر یہ جذبات نے پھر تیرا دل پاک ہے۔ اگر اس دل کے اندر بسیرا شیطانی مساوس ہے، شیطانی خیالات ہے، بری عادات ہے، پھر تیرا دل پاک نہیں، تے جیڑا دل پاک نہیں او دے دل تے قرآن دا اثر ہو سکتا۔ کون کہہ رہے نے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم و نالی قبر دے کرو رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یاد آئے۔ حضرت امام کو پوچھن والا پوچھ دے ابو حنیفہ تیرا قرآن پاک دے بارے کی خیال ہے؟ تم قرآن پاک نو کیسا پڑھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے مل دے لکھن والے لکھے حضرت امام جواب دے دے قرآن پاک اللہ دا کلام اتنی عظمت والا، اتنے مقام والا، اتنی رفت والا، اتنی بلندی والا، اتنے علوم والا کہ میں قرآن پاک دے وچوں 90,000 مسائل اخذ کیتے ہیں۔ میں قرآن پڑھے، ہر روز پڑھے، جدوں بھی قرآن پڑھیا مینوں ایک نئی چیز قرآن وچ نظر آئی، نیا فہم نظر آیا۔ فرماندے نے 90,000 مسائل میں اللہ دی کتاب قرآن پاک وچوں حاصل کیتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لوگوں میں 4 کتاباں ضخیم کتاباں موٹیاں کتاباں قرآن پاک دے علم تے لکھیاں نے، قرآن پاک وچوں مسئلے حاصل کیتے، قرآن پاک وچوں مسائل ویکھے میں لکھدا چلا گیا۔ آپ فرماندے نے میں 4 کتاباں لکھیاں نے، مگر انہاں کتاباں دے لکھن دے باوجود اجے قرآن پاک دا معنی ہی مکمل نہیں ہویا کہ قرآن دا معنی کی ہے۔ فرماندے نے اجے یہ بھی مکمل نہیں ہویا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک دے بارے فرماندے نے، آپ آندے لوگوں
قرآن پاک بڑا آسان ہے. قرآن پاک اتنا آسان ہے کہ 8 سال دا بچہ اس قرآن نو حفظ کر لیندے. 8 سال دے بچے دے میرے دوستو دل دی اندر اللہ پاک اپنی کتاب نو محفوظ فرماندے نے. آسان اینا ہے کہ 8 سال دا بچہ حافظ قرآن بن جاندے. اور قرآن مشکل اینا ہے کہ 1400 سال ہو گئے علماء قرآن پاک دے علم دے سمندر دے اندر گھوتا زن. قرآن دے علوم، قرآن دے معارف، قرآن دے خزانے انہوں دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. 1400 سال گزر گئے. کائنات کے سارے عالم اپنی ہمت تے استطاعت کے مطابق قرآن کی آیات کے مفاہیم تے ریسرچ کرتے چلے گئے، کتاباں لکھتے چلے گئے. مگر اللہ جو جلال دی قسم ہے قرآن کے اس سمندر وچوں سارے موتی اکٹھے کر سکے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل انہاں دے بارے ہی ملتا ہے کہ خواب وچ رب نال ملاقات ہو گئی تے آندے نے ربا سونیا تینوں کی پسند ہے؟ تے اللہ پاک فرماندے نے مینوں اے پسند ہے. یعنی سوال ہویا رب العالمین کو اللہ کا قرآن پڑھنا سمجھ کے پڑھا بغیر سمجھ کے پڑھا. قرآن پڑھتا جاواں ترجمے دے نال تفسیر دے نال مفہوم سمجھ کے یا ویسے پڑھا تینوں کیج پسند ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا احمد بن حنبل کوئی قرآن پڑھنے والا ہو سمجھ کے پڑھے پھر بھی پسند ہے، بغیر سمجھ کے پڑھیا پھر بھی پسند ہے. جیڑا قرآن پاک پڑھ دے اللہ فرمایا مینوں قرآن دے ہر کاری نال پیار. من استمع الی آیت من کتاب اللہ. نبی پاک دی حدیث پاک آپ فرماندے نے جڑا قرآن نو غور نال سندا ہے. غور نال سنن تو مراد ہے پھر توجہ سجے کھبے نہیں، خیالات منتشر نہیں، توجہ صرف قرآن وال. نہ اہل و عیال دا خیال، نہ بچوں دا خیال، نہ برادری دا خیال، نہ کاروبار دا خیال، نہ مصروفیت دا خیال، نہ ضرورت دا خیال. جتھے قرآن پڑھیا گیا فرمایا تیری توجہ صرف قرآن والے. تو آمینہ دے لال فرماندے نے من استمع الی آیت من کتاب اللہ. جیڑا غور نال اللہ دی کتاب نو سندا ہے کتب لہ حسنۃ مضاعفہ. مثال دے طور تے میں کو قرآن دی آیت پڑھا، امام صاحب نماز کو قرآن دی آیت پڑھا، قاری صاحب کو قرآن دی آیت پڑھا تے سنن والا سنے غور نال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ آقا مولا کے مین ویکھو جنہیں قرآن پڑھے ان کے سبحان ملتا ہے. یہ گھر پڑھے تے 10 نیکیاں تے جہاں بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے تلاوت لائی ہے موبائل تے قرآن سندا ہے، گڈی وچ بیٹھا ہے قرآن سنی جاندا ہے، دکان تے بیٹھا ہے تلاوت چلدی ہے سندا ہے. میری بہن کچن دے اندر قرآن لایا کام بھی کردی ہے قرآن بھی سنتی ہے. توجہ قرآن والے. فرمایا من استمع الی آیت من کتاب اللہ کتب لہ حسنۃ مضاعفہ. اور قرآن سننے والے تیری محنت کوئی نہیں ہے، فٹ کوئی نہیں تا تیری زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، صرف غور نال سننا ہے. اللہ تعالیٰ تینوں بونس دے طور تے نیکیاں اجر تے ثواب عطا فرما دیندے. تیریاں نیکیاں میں اضافہ ہو جاندہ ہے. تے جے بندہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں آپ کرتا ہے وَمَن تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور قیامت دا دن ہونا ہے، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ روشنی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
اللہ میرے قیامت دے اندھیریاں تو محفوظ فرمائے۔ میں تو اٹھنا اور کوئی پتہ نہیں کہ سچے کون ہے کھبے کون ہے، کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے۔ میدان معاشر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تے رب ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے وَمَن طَغَىٰ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جیڑا بندہ قرآن پڑھ دے اللہ قرآن دی برکت دے نال قیامت دے دل میدان معاشر دے اندر او دے واسطے روشنی اور نور پیدا فرما دیں گے۔ مومنہ پادیو قرآن دے وقاریو قرآن نال پیار کرنے والوں، جدو اندھیرا ہو رہے اچانک روشنی ہو جائے گی تو اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی رحمت دے نال اسا اس روشنی وچ ویکھنے جدو نور جو ہوئے اے میرے مصطفیٰ کھڑے نے او آمینہ دے نال ابو بکر کھڑے نے او فاروق کھڑے نے عثمان کھڑے نے تو اللہ دی رحمت دے نال اس روشنی وچ چل کے اسی ہوش تے جانے اور محمد مصطفیٰ دے ہتھاں دے نال جامے کوثر نوش کرنا۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ وقت لے آئے سلامتی دے نال وقار دے نال سازش قرآن دے بارے حافظ قرآن دے بارے جب سینے میں قرآن محفوظ ہے صدیاں تو چل رہی آئی کہ کسے طریقے نہ قرآن مٹ جائے۔ قرآن دے بارے شکوک و شبہات پیدا کیتے گئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہو رحمت اللہ علیہ تے گل سننے والی ہے۔ پنڈت کھڑا ہے مندر دے باہر تے اعلان پتا کی کرتا ہے، آندا ہے مسلمانوں اسلام سچا نہیں ہندو مذہب سچا ہے۔ آندا اسلام مٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ اے ہندو مذہب نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اسلام صحیح نہیں تعلیم ختم ہو جائے گی اور ہندو مذہب کا پرچار ہوئے گا۔ اور تیرے کو دلیل کی ہے تو دلیل سننے والی ہے۔ آندا ہے جس مندر دے باہر کھڑا 2000 سال پرانا مندر ہے، 2000 سال پرانا مندر ہے، ایدیاں دیواراں بھی سلامت، دروازے بھی سلامت، کھڑکیاں بھی سلامت، اور 2000 سال گزر گئے اس مندر دی تعمیر اجے تک اپنی اصلی حالت میں خراب نہیں ہویا۔ اور مسلمانوں تہاڈیاں مسجداں دے اندر ہر سال کام ہوندا ہے جی ہن دروازے تبدیل کرنے نے، ہن کھڑکیاں تبدیل کرنیاں نے، ہن پکے خراب ہو گئے، ہن پلستر خراب ہو گئے، ہن پتھر خراب ہو گئے۔ اور مسلمانوں تہاڈیاں مسجداں دا سسٹم جے اے تعمیراتی معاملہ جڑا ہے اینو تعمیر کردے ہو پھر خراب ہو جاندا ہے، پھر بناندے ہو پھر خراب ہو جاندا ہے۔ اور 2000 سال گزر گئے ساڈا مندر جویں بنے ہیں اسی طرح قائم ہے۔ اور جویں تہاڈی مسجد آئے روز خراب ہو جائے اینو آئے روز بنان دی ضرورت پیش آ جائے۔ اور مسلمانوں تہاڈا جویں مسجد والا مقام ہے ایک قائم تے دائم نہیں رہندا، ختم ہو جاندا ہے، نقصان ہو جاندا ہے، خراب ہو جاندا ہے۔ اسی طرح ایک وقت اور ہے تہاڈا دین اسلام بھی ختم ہو جاتا۔ کی جواب ہے بھائی؟ 2000 سال تو ساڈا مندر بالکل ٹھیک ہے، تہاڈی مسجد ہر سال زیر تعمیر ہے، یہ کوئی جواب ہو سکتا ہے وے تے میں اجازت دینا مینوں اٹھ کے دس کی جواب ہے مسلمانوں تہاڈے کول؟ کوئی سوال کرے ہو مناظرو فقیرو مجاہدو کی جواب ہو سکتا ہے؟ تے ہر بندہ پریشان ہے یار، اونے جڑا دعویٰ کیتا ہے واقعی ساڈا معاملہ تے انج ہی ہے، لیکن اللہ نے
اس دین دی حفاظت کرنی ہے، قرآن دی حفاظت کرنی ہے، حدیث پاک دی حفاظت کا ذمہ رب نے آپ اٹھایا ہے۔ اللہ نے یہ افراد پیدا فرمانے نے جنہ قیامت تک اللہ اور رسول کے احکامات کو محفوظ رکھنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہن سارے ہی پریشان، مرد مجاہد کھڑا ہویا اور جدوں بھی دین اسلام دے دفاع دی ضرورت پیش آئی، جدوں بھی اسلام تے اعتراض ہوئے، اٹھاؤ تاریخ، جدوں بھی حدیث مصطفیٰ تے اعتراض ہویا، قرآن دی کسے آیت تے اعتراض ہویا، اللہ دی صفات دا انکار ہویا، اللہ دی ذات دا انکار ہویا، اور ملو ایمانداری نال دسو قرآن پاک دا دفاع، قرآن پاک دی حفاظت علماء کیتی ہے یا دنیا داراں کیتی ہے؟ اور دنیا دار چندہ دے سکتے، فنڈ دے سکتے، مالی سپورٹ کر سکتے، افرادی سپورٹ کر سکتے، مگر اللہ ذوالجلال کی قسم ہے جنہوں بھی اسلام تے حرف آیا ہے، میدان دے اندر صدیق نظر آئے، فاروق نظر آئے، عثمان نظر آئے، علی مرتضیٰ نظر آئے، امیر معاویہ نظر آئے، حضرت ابو عبیدہ نظر آئے، جناب بلال نظر آئے، پیغمبر کے اصحاب نظر آئے، علماء نظر آئے، محدثین نظر آئے، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نظر آئے، احمد بن حنبل نظر آئے، امام شافعی نظر آئے، امام مالک نظر آئے، اور میں دور حاضر کی گل کراں جدوں بھی کوئی فتنہ اٹھے ہے، کتے محمد حسین بٹالوی نظر آئے، کتے جناب ثناء اللہ امر سری نظر آئے، کتے جناب حافظ محمد گوندلوی نظر آئے، یہ اپنی گل کرنی ہے جدوں بھی اسلام کے خلاف اٹھے ہے۔ اچھا دیکھے کسے میدان دے اندر علامہ ظہیر نظر آئے، کسے میدان دے اندر میرا یزدانی شہید کھڑا نظر آئے، میرے مناظر نظر آئے، میرے خطباء نظر آئے، میرے علماء نظر آئے، میرے شیوخ الحدیث نظر آئے، اور کیونکہ جدوں بھی اسلام کو خطرہ محسوس ہوئے اللہ ذوالجلال کی قسم علماء نے دفاع کیتا ہے، اور قیامت کا کہنا کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ ہونو آندہ ہے کہ ہندو مذہب سچ ہے، تے تو آڈے کل میں جواب 3 دفعہ پوچھ لے ہے، انجی خاموشی ہے مسلمان پریشان نے، اللہ اللہ تے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں یہ دا جواب میں دیا گا، یہ دا جواب میں دیا گا۔ عالم دین کھڑا ہو گیا، اعلان کر چھڑیا، تے ہندو آتے نے شاہ جی کی جواب ہے؟ آپ فرماتے ہو تو آڈے پنڈت نے کس جگہ تے کھڑے ہو کے دعویٰ کیتے ہیں جی انہاں مندر دے دروازے تے مین گیٹ تے حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اور جتھے انہیں چیلنج کیتے ہیں، جتھے دعویٰ کیتے ہیں، عبدالعزیز وہ تھے جا کے اللہ دے دین دا محافظ بنے گا، جواب بھی ہوتے دیا گا۔ حضرت تر گئے، ہن ہندو بھی کھڑے نے، مسلمان بھی جمع نے، ہزاراں دا مجمع کہ آج شاہ جی نے جواب کی دے رہے ہیں، جواب کی ہو سکتے ہیں؟ گالت نظر آؤں ہے کہ مندر اپنی 2000 تاریخ کے اندر 2000 سال تو اپنی جگہ تے صحیح ہے، کہ مسلمانوں کو ہڈیاں مسئلہ تے واقعاتاً آئے روز مرمتی کام ہوتا ہے، تے شاہ اور آگی جواب دے رہے ہیں، تے جدو مرد مجاہد گیا ہے آندے نے اے تو کی چیلنج کیتے اس پنڈت نو بلایا ہے، پھر اعلان کر کی آنا ہے، اور یہ آخیا جی 2000 سال تو مندر قائم دائم، جنہیں مندر قائم ہے ساڈا مذہب بھی قائم ہے، جنہیں انہیں محفوظ رہنا ہے مذہب بھی محفوظ رہنا ہے، جنہیں تو ہڈیاں مسجد آئے اور توڑ پھوڑ خرابی ہوتی ہے تو ہڈے دین بھی نعوذ باللہ خرابی ہے، آپ ادھر تو گل کر لئیے کہ ہوں محمد عربی کے غلام کا جواب بھی سن لے۔ آپ مندر دے دروازے تے کھڑے ہو گئے تے توجہ میرے وال کر رہی ہے، شاہ ہوری مندر دے دروازے تے کھڑے نے تے آپ
فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تے اینڈ شاوری قرآن پڑھ دینے لو انزلنا میرے وال تکنے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دالے انگلی ہلائی جا رہے ہیں دالے قرآن دی آیت پڑھی جا رہے ہیں مین گیٹ وال اشارہ کر دینے دروازے وال اشارہ کر دینے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دروازے وال اشارہ کیتا ہے دروازہ ٹوٹ جاندا ہے کھڑکی وال اشارہ کر دینے کھڑکیاں ٹوٹ جاندیاں نے دیوار وال اشارہ کر دینے دیوار تے دراڑاں آ جاندیاں نے ہائے جدوں منظر ویکھیا مسلماناں اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا ہے تے شام ہوئی مسجد وچ قرآن ہی پڑھی جا رہے نے اکو ہی عہد پڑھی جا رہے نے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے نے جدھر اشارہ کر دے نے وہ چیز ٹوٹ جاندی ہے تیرے جڑا اے پنڈت تے حضرت دے قدماں وچ سر سٹ دیندا ہے نیویاں ہو جاندا ہے آندا جی مینوں معافی کر دیو تے مینوں اے راز بھی دس دیو نا 2000 سال پرانا مندر اپنی اصلیت دے اندر دروازے ٹوٹ گئے کھڑکیاں ٹوٹ گئیاں دیواراں تے دراڑاں آ گئیاں اے شادی وجہ کی اے گل سمجھ نہیں آئی آپ فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آپ فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا اگر اسی اس قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیندے پہاڑ بھی یہ حیبت دی وجہ تو یہ جلال دی وجہ تو ارزا ریزا ہو جاندے او ہندو اے قرآن ویکھو لوگ کے رحمت ظاہر ہو گئی حضرت بے ہاتھ تے اللہ جلال نے اس کرامت نو ظاہر کیتا ہے آپ فرماندے نے میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے کہ دروازے سلامت نہیں رہے میں ایک آیت پڑھی ہے کہ کھڑکیاں سلامت نہیں رہیاں میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے قرآن دی حیبت دی وجہ تو قرآن دے جلال دی وجہ تو دروازہ ہے دیوارا چ بھی دراڑاں نے او مسجد دی گل کر لے او تیرا مندر قرآن دی ایک آیت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے تے مسجد ہوئے جتھے 5 نمازاں ہوندیاں نے تے ہر نماز دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے نماز تو بعد مسلمان اللہ دے قرآن پڑھدے نے قاری پڑھاندے نے تے بچے تعلیم حاصل کردے نے اور ساڈی مسجد دے اندر روز قرآن پڑھیا جاندا ہے او مسجد تے پھر بھی قائم تے دائم ہے پتہ لگا وہ مسجداں بھی قائم رہنیاں نے قرآن دیاں حفاظتاں بھی رہنیاں نے اور ایک آیت ایک یہودی آیا اور ایک گل تساں پلے بن لینی ہے اللہ جلال دی قسم ہے اور مسلمان گئے تو گیا گزریا بھی ہوئے قرآن تے اعتراض کر سکدا تو آڈی گواہی پہ آجائے وہ مسلمان بد عمل بھی ہوئے قرآن تے اعتراض کر سکتے تے پھر سوال میرا یہ وے اور جی میں قرآن دا ادب کر لیں جے دے سینے میں قرآن ہے او دا ادب کرنا ہے کہ نہیں اے بھی تے غور کرنا یہودی چل دے تے او دی پلاننگ پتا کی ہے
کہ اج میں جا کے نا جڑے علماء نے علماء مسلمانوں دے انہوں میں قرآن تو دور کر لیں، شک و شبہ پیدا کرنا ہے، پلانا کو ہو گئی تے توجہ کرنی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، چل پیا کہ آؤ بستی مسلمانوں دی ہے اوتے کسے عالم نو ملنے تے میں قرآن دے بارے شک و شبہ پیدا کر لیں۔ چل دیاں بستی دے باہر ایک بندہ بکریاں چار دے، اس چرواہے نال ملاقات ہو گئی، آندے چل عالم نو بھی مل لینے وہ اس چرواہے نو سمجھا لئیے یہ بھی تے مسلمان ہے نا، یہ دل دے اندر قرآن دے بارے شک پیدا کر لے، آکے سلام کر دے، السلام علیکم وعلیکم السلام، آندے جی میں مسلمان ہاں تے مسافر تے راہی ہاں، گزر دیا تو آڈے تے نگاہ پہ گئی، میں کہا میرا مسلمان ویر ہے تو ملاقات ہو جائے تے چل یار میں تینوں ویکھیا دل خوش ہو گیا ہے، اے سارا جھوٹ بول رہا ہے تے گلاں کردیاں آندا میں مسلمان ہویا تے دل کردا ہے کہ قرآن حفظ کراں اور دل کردا ہے قرآن نو میں یاد کراں، بڑا میں ٹل لائے، بڑی کوشش کیتی ہے، بڑی محنت کیتی ہے، مینوں قرآن یاد نہیں ہویا، اے شک پیدا ہون لگا ہے، مینوں قرآن یاد نہیں ہویا، تے جے ساڈے علماء تھوڑی کو محنت کر لین، قرآن دے اندر متشابہات نے یعنی ملدیاں جلدیاں آیتاں نے جیڑیاں ایک جیسیاں آیتاں نے انہاں نوں قرآن وچوں کڈ دئیے، ایک آیت رکھ لئیے مثال دے طور تے جیڑی تکرار نہ لاؤندی ہے، تکرار یعنی بار بار ہوندی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار آ رہی ہے، ایک باری لکھ لئیے اللہ غفور رحیم ہے، بار بار آؤندا ہے، اللہ سمیع ہے، بار بار آؤندا ہے، اللہ دے اسماء جڑے نے دیگر حروف ہے اور نماز دا تذکرہ بار بار آؤندا ہے، لفظ زکات بار بار آؤندا ہے، اینوں اگر اسی قرآن مختصر کر لئیے چھوٹا ہو جائے گا، تکرار والی آیتاں ختم کر لئیے، جڑے حرف بار بار آؤندے نے ایک باری لکھ لئیے، اے مختصر قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے گا، میں 10 کو صفحے جو رہ جانا 20 صفحے بھی رہ جان تے انہاں نوں یاد کرنا آسان ہے، قرآن دے 30 پاریاں نوں یاد کرنا آسان نہیں، اے او دا خیال ہے۔ تے مسلمان انپڑھ بندہ، پینڈو بندہ، دیہاتی بندہ، بکریاں چاہنے والا او دیاں گلاں سن دے تے پتہ کی آندا ہے، آندا یار گل تے تیری ٹھیک ہے، گل تے تیری ٹھیک ہے، تے ہن میرے ذہن وچ بھی ایک سوال پیدا ہویا ہے، انہیں کہا مولویاں نوں مل لینی ہے، پہلے آپس میں ملاقات پوری کر لئیے، تے تیرے ذہن کی سوال ہے، انہیں آکھا گل ٹھیک ہے یار ایک قید بار بار آؤندی ہے تے ایک باری لکھ لیے تھوڑا جہا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، قرآن مختصر ہو جائے، تے تو گلاں پیا کردا سی تے میں تیرے چہرے نوں تکیا تیرے وجود نوں ویکھیا، میں ویکھیا تیریاں 2 اکھاں نے، 2 اکھاں نے، تیری میں ایک اکھ کڈ دیاں، 2 کان نے، تکرار ہو گیا نا، تے تیرا میں ایک کان کٹ دیاں، 2 بازو نے، ایک بازو کٹ دیاں، ایک لات کٹ دیاں، اور تیرے گردے 2 نے تے ایک تیرا گردہ کٹ دیاں، تے میں سوچیا جڑے تیرے جسم دے حصے جو 2 نے انہاں چ بھی تکرار ہے، اور جویں قرآن دیاں آیتاں دے بارے کہنے کہ ایک لکھ لئیے تے تیرے جسم دا بھی ایک حصہ میں کٹ دینا، ایک باقی رہ جانا، تیرا جسم ہولا ہو جائے گا، اور تیرے جسم ہولا ہوئے گا تے تیروں زندگی گزارنی آسان ہوئے گی، اور یہودی اتھوں دوڑ لا دیندا تے نعرے کہندا اور تواڈے میں علماء نوں کی گمراہ کر لیں، اور علماء دے دل وچ شک شبہ کی پیدا کر لیں، اور جس امت دا چرواہا قرآن دا اتنا محافظ ہے، قرآن اتنا سمجھن والا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس امت دے علماء نوں گمراہ کیتا جا سکدا، اے میرے رب دا کلام ہے، اللہ اللہ
تو تے میں نہیں سمجھیا تے بد قسمتیاں نے ہن بندہ پتا کہڑا ساڈے تے پھنے کھا ہوندا ہے ا مولوی جی اے میرا پتر ڈاکٹر ہے سائنسدان ہے انجینئر ہے انہیں پی ایچ ڈی کیتی ہے انہیں فلاں کیتا ہے تے دسن دا مقصد پتا کی ہوندا ہے پھر پوچھتے تہاڈی کی تعلیم ہے کسے ساڈے طالب علم تو پوچھتے ہیں دسن دا مقصد ہے میرا پتر ڈاکٹر انجینئر فلاں فلاں تے پتر تو کی پڑھے ہیں تے حافظ قرآن نہ کئی میرے پتر ڈر جاندے نے چپ ہو جاندے نے پریشان ہو جاندے نے اب دسیا کرو تیرے پتر کو سائنس جغرافیہ میتھ فزکس کیمسٹری دا علم ہے میری تعلیم پوچھنے میرے سینے میں رب دا کلام محفوظ ہے تسی آکھو کہ شورے صاحب پھر کی ہویا وہ دیکھو علم سائنس ترقی کیتی ہے ٹڈا تے مٹی ترقی کیتی ہے کی ترقی ہے سائنس دی ہن سن ذرا اے جڑا قرآن ہے نا قرآن اے دے بارے جنہاں نے سچ کیتی ہے انہاں لکھے صرف قرآن پاک دے اندر اللہ نے 18,000 علم ذکر فرمائے قرآن دے اندر 18,000 علوم سائنس ترقی کر گئی تے سائنس نکلی کتھوں میں اللہ دا قرآن فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ سینے ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں قرآن نال بھائی پیندی ہے نا تے پینی چاہیے کیونکہ مسلمان مومن ہن سنو ذرا سائنس وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ اللہ نے میں لوہے نو آسمان تو اتارے ہے تو میں یہ مفہوم تمہیں سمجھانا ذرا اگے جغرافیہ ہے سائنس اس آیت تو نکلی ہے کیویں سمجھانا اگے جغرافیہ دا علم فرمایا قل سیروا فی الارض اور زمین میں چلو پھرو سیر کرو ویکھو ذرا زمین نو اے قرآن اور اسلام سائنس دا بانی ہے آنکھوں گے وہ کیویں اے مائک اے پکھے ریڈیو ٹیلی ویژن اے تہاڈا موبائل اے جناب راکٹ ہوائی جہاز اے دسو گا وائرلیس تے اے ٹیکنالوجی اے ایٹم بم ہائیڈروجن بم فلاں بم فلاں چیز اور محمد عربی دے آن تو پہلا ہے سی کہ نہیں بول دے نہیں بھائی یہ ہے سی نہیں تے آیا کہ میں سائنس دا معنی ہوندا ہے توڑنا سائنس دا معنی ہے ریسرچ کرنا سائنس دا معنی ہے چھان پھٹک کرنا تے آمینہ دے لال آئے تے اللہ دے قرآن نو پڑھیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ اور جنگ لڑنا چاہتے ہو دشمن دے مقابلے تے جانا چاہتے ہو تے اللہ نے اس لوہے نو اتارے ہے تے اینو توڑو ایدی کو چھان پھٹک کرو کوئی ریسرچ کرو جنہوں ریسرچ ہوئی تے نبی پاک نے دسیا اج جڑے پتھر نے انہاں نو پوجدے ہو پہاڑاں دی عبادت کرتے ہو آپ نے فرمایا یہ عبادت دے لائق نہیں یہ تے اللہ ذوالجلال نے تہاڈی خدمت واسطے پیدا فرمائے نے اس لوہے نو تہاڈی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے اس لکڑی نو تہاڈی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے اس دھاتا نو تہاڈی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے وہ انہاں دی عزت نہیں کرنی احترام نہیں کرنا انہاں نو اگ وچ سٹنا احترام نہیں کرنا انہاں نو توڑنا احترام نہیں کرنا توڑ کے انہاں نو جوڑنا احترام نہیں کرنا جدو آمینہ دے لال علیہ السلام نے ایک گل سمجھا دیتی ہے نہ سورج خدا نہ چاند خدا نہ ستارے خدا نہ لکڑی خدا نہ لوہا خدا نہ چاندی خدا نہ سونا خدا نہ داتا تے تانبا خدا ہے یہ ساری چیزاں اللہ نے تہاڈی خدمت واسطے پیدا کیتیاں نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
تے جدوں اینو توڑیا انہاں آکھیا یار واقعی رب نہیں اینو توڑیا اینو پگھلایا پھر اینو جوڑیا پھر ایدے تے ریسرچ کیتی ہے پھر ایدی چھاڑ پھٹک کیتی ہے پھر اے ایجادات ہوئیاں نے اے ایجادات سکھان والا تے رب دا قرآن سکھان والا اللہ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ کچھ اللہ والے ہوندے نے تے جڑے اللہ والے نے انہاں نال پنگا نہیں لئیدا انہاں نو پریشان نہیں کریدا جنوں رب کہے یہ میرا ہے تے او دا دفاع بھی کون کرے گا اللہ او دے کتے دل وچوں تتی چیز نہ نکل جائے پر دعا نکل جائے اور دعا لیا کر اللہ والے ہوگی آمینہ دے لال نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ اللہ والے بندے کون نے آقا جو فرمایا کچھ اللہ والے نے صحابہ سوال کر رہا من ہم یا رسول اللہ آقا فرماندے نے ہم اہل القرآن ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ جنہ دے سینے وچ قرآن اے اللہ والے نے اے اللہ دے خاص بندے نے تے انہاں دا ادب کریا کر احترام کریا کر انہاں نال پیار کریا کر ابشروا فإن القرآن ترفعه بید اللہ قرآن پاک دی آیت سنیے تے نبی پاک دی آخری حدیث بھی سن لو اور دعا کرو جڑے آئے ہو اللہ انہاں دے ایمان نو چمکا دے آقا فرماندے نے اب شیرو خوش ہو جاؤ اور میں رب دا نبی خوشخبری دے رہا جی آقا خوشخبری کی ہے تے اتوجہ میرے وال فَإِنَّ الْقُرْآنَ پس بے شک قرآن تَرْفُعُ بِيَدِ اللَّهِ تینوں نہ سمجھ آئے مینوں نہ سمجھ آئے عقل دا قصور ہو سکتا ہے آقا فرماندے نے قرآن دا ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ وچ پھڑے ہے وَتَرْفُعُ بِأَيْدِيكُمْ تے قرآن دا دجا سرا اللہ نے میری امت نو پھڑا چھڑے آئے اے دا سادہ مفہوم پتہ کی ہے جو قرآن کہیں دے وہ دیتے عمل کرنے جو قرآن دا پیغام ہے انہوں سینے نہ لانا ہے سادہ مفہوم ہے تے آقا فرماندے نے فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ اور قرآن نال جڑ جاؤ انہوں مضبوطی نل پکڑ لاؤ قرآن نل پیار کرو قرآن نل عقیدت رکھو قرآن دے مطابق عمل کرنا دے فائدہ کی ہوتا ہے فَإِنَّكُمْ لَا تُهْلَكُوا فَإِنَّكُمْ لَا تُهْلَكُوا جڑا میرے قرآن نل جڑ جائے گا اللہ فرماندے نے مغفور نبی جی اپنی امت کو دس دے اور جڑا قرآن نل جڑ جائے گا اللہ کدی اس بندے نو ہلاک کرے گا تباہ نہیں ہوئے گا برباد نہیں ہوئے گا وَلَن تَدِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فرمایا تو اڈا نقصان نہیں نہ مالی نقصان نہ جانی نقصان نہ ایمان دا نقصان نہ عقیدے دا نقصان نہ نظریے دا نقصان فرمایا رب تو اڈا نقصان نہیں کرے گا تباہ نہیں کرے گا برباد نہیں کرے گا اور لوگوں جنہاں قرآن نہ جڑ جائے گا اللہ کبھی اس بندے نو گمراہ نہیں کرے گا آنکھوں کے حدیث کتھے صرف قرآن وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قرآن نال جڑ گئے قرآن آکھیا جڑنا پتا کیویں جے کام وہ کرنا ہے جڑا کملی والا محمد کرے صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا نبی آرڈر دے وے اونوں مان لینا جتھوں منع کرے اوتھوں رک جانا ہے اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ اسلام تے رکھے خاتمہ ایمان تے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.